بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 11 شیراز اور کنارہ اور آباد وغیرہ کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے. اس سبق کا مصنف ہے ابن انشا اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک سفر نامہ ہے جو ابن انشا کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تحقق میں سے لیا گیا ہے. اس اقتباس میں مصنف شیراز کی سیاحت کے دوران دو مقامات کی زیارت کرتے ہیں. پہلے تو وہ حافظ شیراز کے مزار پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد شیخ سعدی کے مزار پہ جاتے ہیں. حافظ شیراز کا تعارف مختصر سا تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا. شیخ سعدی کا تعارف 1184 میں شیخ سعدی 1184 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1291 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. ممتاز ترکی شاعر ہیں, ایران میں پیدا ہوئے. اصل نام اشرف الدین جبکہ مصلح الدین لقب تھا اور سعدی تخلص کیا کرتے تھے. گلستان سعدی اور دوستان سعدی جیسی دو نایاب کتابوں کے خالق تھے. گلستان سعدی جو آپ کی کتاب تھی یہ حکایات پر مشتمل ہے اور دوستان جو ہے یہ نظموں پر مشتمل ہے. دو مقامات کی سیر کرنے کے بعد مصنف تیسرے مقام کی طرف چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلی منزل تھی مسجد وکیل کہ حافظ شیرازی کے مزار کی زیارت کی. اس کے بعد شیخ سعدی کے مزار پر گئے اور اگلا جو مقام ہے وہ ہے مسجد وکیل. اس کی زیارت کرنی ہے آپ نے کہ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی. نادر شاہ افشار یا نادر شاہ درانی ایران کے بادشاہ تھے. 1688 میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور 1747 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کا جو دور حکومت ہے نادر شاہ کا دور حکومت جو ہے 1736 سے 1747 تک. یہ وہی نادر شاہ درانی ہیں جنہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا لی تھی. ان کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت تھی. زند خاندان کے یہ چشم چراغ تھے اور کریم خان کا نام تھا. 1705 میں آپ پیدا ہوتے ہیں. کریم خان زند 1705 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1779 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کا دور حکومت جو ہے وہ 1751 سے ٹیل ڈیتھ 1789 تک ہے. تو نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا کہ کریم خان زند ایک نیک انسان میں نیک نفسی کا مطلب نیک انسان اور رعایا کے ساتھ عوام کے ساتھ دوستی کے لیے مشہور تھا. اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا. کریم خان زند نے کہا تھا کہ مجھے بادشاہ نہ کہا جائے, میرے نام کے ساتھ بادشاہ کا لفظ نہ لگایا جائے اور خود کو وکیل اور رعایا ہی کہا. وکیل اور رعایا کا مطلب رعایا کا وکیل یہاں مراد دیں گے رعایا کا خادم, عوام کا خادم کہا جائے مجھے. اس کے عید میں شیراز کے باغ کھلے میں نصیب جاگے, قسمت جاگے اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے. کون سی مسجد؟ مسجد وکیل جو ہے یہ بھی کریم خان کی نشانی ہے جس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں. اس مسجد کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں اور اسی مسجد کے ساتھ جو ہے ایک مشہور بازار بھی ہے. یہ بازار بھی اسی مناسبت سے بازار وکیل کہلاتا ہے. مصنف نے یہاں کی سیر کی کہ مسجد وکیل دیکھنے کے بعد مصنف وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا. نیکسٹ جو ہسٹوریکل پلیس ہے, نیکسٹ جو تاریخی جگہ تھی وہ تھی دروازہ قرآن. کہ اب دروازہ قرآن کیا ہے؟ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے کہ شیراز شہر کے گرد فصیل دیوار اور اس دیوار میں مختلف مقامات پر دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے. سارے دروازے وقت کے ساتھ ساتھ خمرات میں تبدیل ہو گئے, ختم ہو گئے, صرف ایک دروازہ باقی ہے اور اس کا نام دروازہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا.
اب اس جگہ کا نام، اس دروازے کا نام دروازہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، جو آپ تہران کے عجائب گھر میں، ایران کا کیپٹل، ایران کا دارالحکومت تہران، اب یہ نسخہ اس دروازہ قرآن کے اوپر نہیں ہے بلکہ تہران کے عجائب گھر میں، میوزیم میں۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے، جو سڑک اصفہان سے آتی ہے، جو تخت جمشید سے آتی ہے، وہ اسی دروازے قرآن کے نیچے سے گزرتی ہے۔ چوتھی جگہ مصنف نے دیکھی دروازہ قرآن، ابھی شاید 12 کا عمل تھا، یعنی دل کے 12 پڑھنے والے تھے، اور تخت جمشید باقی تھا۔ مصنف نے جو اگلی جگہ دیکھنی تھی وہ تھی تخت جمشید۔ ہم نے ایک سالن ٹیکسی روکی، مصنف کہتے ہیں میں نے ایک سالن ٹیکسی لی، انڈیویجول انفرادی طور پر ٹیکسی لی بکنگ کے لیے۔ اس نے 15 تومان کے، تومان ایران کی کرنسی کا نام ہے، مصنف نے تخت جمشید جانے کے لیے 15 تومان مانگے۔ ہم نے 10 کہ میں نے اس سے کہا کہ میں 10 دوں گا، آخر 12 طے ہوئے۔ بات کس پہ طے ہوئی؟ نہ 15 اور نہ 10، ان بٹوین درمیانی راستہ 12 کی بات طے ہوئی تخت جمشید کے لیے۔ ڈرائیور کا نام منصور تھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ کس نے؟ اس ٹیکسی ڈرائیور نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ منصور جو ٹیکسی ڈرائیور منصور تھا، کہتے ہیں مصنف کہ اس کا یہ دعویٰ، کون سا دعویٰ؟ کہ مجھے انگریزی آتی ہے، اس کے ہم نام جن کے ایک ایسے نام ہوں، یہ منصور علاج کا ذکر ہے۔ تاریخ میں ایک ولی اللہ گزرے منصور علاج، کہتے ہیں، اور ان کا منصور علاج کا دعویٰ تھا حق کا مطلب تھا، یا مطلب ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور نے تو یہ دعویٰ کیا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، لیکن اس کا دعویٰ منصور علاج کے دعویٰ الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا، میں جھوٹ پر مبنی تھا۔ مبالغہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو یہاں مبالغہ میں اس کا مطلب کریں گے جھوٹا۔ تھوڑا سا منصور علاج کا تعارف کہ صوفیاء کے نزدیک کمپلیٹ نام منصور علاج کا ابو المغیث الحسین بن منصور علاج، یہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو فلسفے ہیں۔ وحدت الوجود کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر تمام موجودات کو وہ اللہ کا وجود مانتے ہیں، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی موجود ہیں یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، یہ وحدت الوجود ہے۔ اور ایک اور دوسرا فلسفہ ہے وحدت الشہود، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا سایہ یا عکس ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، دو مختلف فلسفے ہیں۔ تو ابو المغیث الحسین بن منصور حلاج، جو تاریخ میں منصور حلاج کے نام سے مشہور ہیں، یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اس کا نعرہ تھا ان الحق، کہ میں حق پہ ہوں۔ حجاج بن یوسف کے دور میں علماء وقت نے اسے سزائے موت دینے کا فتویٰ جاری کیا اس نعرہ کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ منصور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، ان الحق میں خدا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف کے دور میں علماء وقت نے اسے سزائے موت دینے کا فتویٰ جاری کیا۔ چنانچہ بغداد کے خلیفہ مقتدر کے حکم پر اس کی کھال کھنچوائی گئی اور اسے سنسار کر کے سولی پر چلا دیا گیا۔ 913 میں ابن داؤد الاصفہانی کے فتوے پر وہ گرفتار ہوئے اور 921 میں آپ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ یہ تھے منصور علاج۔ تو بات یہاں پہ کلیئر ہوئی کہ ٹیکسی ڈرائیور نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، اور اس کا دعویٰ، انگریزی آنے کا دعویٰ منصور علاج کے دعویٰ الحق سے بھی زیادہ جھوٹا تھا، کیونکہ اصل میں اسے صرف انگریزی کا ایک لفظ آتا تھا، اور وہ لفظ تھا یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر استعمال کرنے پر مصر تھا
کس لفظ کو؟ اس لفظ یس کو وہ متواتر، مسلسل اور متواتر لگاتار استعمال کرنے پر بضد تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے، کہ میں فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتا تھا اور وہ یس کے کفار ہو جاتا تھا، لمبی چوڑی گفتگو کا جواب صرف یس میں دے دیتا۔ مصنف کہتے ہیں گفتگو کم و بیش یوں رہی تھی، میری اور منصور کی گفتگو کم از کم ایسی تھی کہ میں نے سوال کیا، مصنف کہتے ہیں میں نے سوال کیا فارسی میں، میاں منصور تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ شیراز کے رہنے والے ہو یا کسی اور شہر کے؟ اور منصور نے جواب دیا یس، حالانکہ سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا یہاں سے اصفہان کے کوس پر ہے کہ یہاں سے اصفہان کا فاصلہ کتنے کوس ہے؟ تو جواب ملتا یس۔ میں نے پھر سوال کیا ہمارا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے، کہ میری فلائٹ میرا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوگا یا 4 بجے؟ تو جواب ملتا ہے یس۔ یعنی منصور کو جو اس کا دعویٰ تھا انگریزی آتی ہے، انگریزی بالکل نہیں آتی تھی، اسے انگریزی کا صرف ایک لفظ آتا تھا اور ہر بات پر وہی ایک لفظ بولتا تھا اور وہ لفظ تھا یس۔ آخر ہم نے نہایت عاجزی سے کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، فارسی میں گفتگو کرو، کہ میں نے تنگ آ کر کہا، عاجزی انکساری سے کہا، تنگ آ کر کہا کہ بھائی منصور جو انگریزی تم سمجھتے ہو میں نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ فارسی میں گفتگو کریں۔ بہرحال انگریزی کیسی بھی ہو، ٹیکسی منصور کی اچھی تھی اور خوب چلتی تھی، بھی اچھا دوڑتی تھی۔ راستے میں تخت جمشید کی طرف سفر پہ روان ہوا ہے، راستے میں ہم نے پوچھا، مصنف کہتے ہیں افسوس رکن آباد نہیں دیکھا۔ رکن آباد ایک جگہ کا نام کہ میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی۔ اس وقت ہم ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے، کہ ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ منصور نے کہا آقا یہی رکن آباد ہے۔ آقا مین جناب کہ جناب آپ نے رکن آباد کا ذکر کیا اور یہ علاقہ جو ہے یہ رکن آباد کا ہے۔ یہ ایک سوکھا نالا تھا، مین اس نالے میں اس وقت پانی نہیں تھا، خشک نالا تھا۔ حافظ صاحب یہی سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے، حافظ شیرازی کا ذکر ہے کہ یہی سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے۔ منصور نے کہا بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے، یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں۔ یعنی میری بات منصور نے سن لی، اس نے کہا کہ نہیں، بہار کے موسم میں جب کبھی آپ شیراز آئیں تو سبزے کی، گھاس کی، پھولوں کی چہل پہل دیکھیے گا، اور یہ موسم چونکہ خزاں کا موسم ہے، یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں ہے۔ گاٹیاں آتی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان تنگ سا راستہ گاٹی کہلاتا ہے، گاٹیاں آتی تھی، گزر جاتی تھی۔ آخر 55-60 میل جانے کے بعد، 55-60 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد افق پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی۔ افق وہ جگہ جہاں آپ کو زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہ 55-60 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد افق پر جہاں آپ کو زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی، محل کے مینار نظر آئے۔ آخر آ گیا نا تخت جمشید کہ وہ مقام آ ہی گیا جس کے بارے میں، جس کی زیارت کرنے کے لیے مصنف ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ 12:30 بج رہے ہیں، دن کے 12:30 بج رہے ہیں اور دھوپ خاصی تیز ہو گئی۔ دارائے اعظم کا شہر ازار سامنے ہے۔ شہر ازار کا مطلب بسایا ہوا شہر، یا ازار کا لفظی مطلب ہم چہرہ، گال یا رخسار بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ دارائے اعظم سب سے بڑے دارا کا چہرہ، شہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ نظروں کے سامنے ہے۔ حد نظر تک محلوں کے خرابے اور ستونوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ حد نظر تک، جہاں تک نظر پہنچتی ہے، جہاں تک نظر کام
اس جگہ پر جہاں پہ دارا زخمی ہو کے پڑا تھا، آج اس جگہ پر پیپسی کولا کا اسپتال ہے۔ پیپسی کولا تو ایک طرف اس وقت اس غریب کے منہ میں کوئی پانی چبانے والا بھی نہ تھا کہ آج تو یہاں پیپسی کولا کا اسپتال ہے، اس وقت اس کے منہ میں اس زخمی اس غریب دارا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے منہ میں پانی کا قطرہ، پانی ٹپکانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یہ جو امریکی ایمبولینس یہاں کھڑی ہے بہت بعد میں پہنچی، مثلا ہم مزاح کا پہلو لیتے ہیں کہ اس وقت تو وہاں ایک امریکی ایمبولینس بھی کھڑی ہے، یہ بھی بہت بعد میں پہنچی، یعنی اب کھڑی ہے۔ اور شیراز کا مشہور نمازی اسپتال بھی کوئی 2500 سال دیر سے بنا، یعنی جس وقت دارا زخمی ہوتا ہے اس وقت آئی تو وہاں پیپسی کولا کا اسپتال ہے، اس وقت اس کے منہ میں کوئی پانی ٹپکانے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہاں ایمبولینس کھڑی ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہاں نمازی اسپتال بھی قائم ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں دارا کا ذکر ہے تو مصنف کہتے ہیں تھوڑا سا دارا کا تعارف بھی کہ دارا سے بھی ہماری ملاقات پرانی ہے۔ اس زمانے میں ہم سکول کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے تھے، جب دارا سے تعارف ہوا، دارا سے ملاقات ہوئی، بالمشافہ ملاقات کی، کتاب کے تھرو تعارف ہوا، کتاب کے تھرو ملاقات ہوئی۔ سکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست اور تباہی کا حال پڑھ کر چندہ افسوس نہ ہوا تھا۔ چندہ کا مطلب بالکل کہ ہم نے اپنی ابتدائی جماعتوں میں یہ پڑھا کہ سکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کو شکست ہوئی اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ بات پڑھ کے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ سکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ اس لیے مجھے افسوس نہیں ہوا بالکل بھی کہ میں سکندر اعظم کو مسلمان سمجھتا تھا۔ مصنف کہتے ہیں سکندر اعظم پر ہی کیا موقوف ہے، موقوف کا مطلب منحصر یا ختم، کہ یہ بات صرف سکندر اعظم پہ آ کے ختم نہیں ہوتی۔ جتنے ناموں میں فے، قاف، غین، زوے وغیرہ آئیں وہ ہندو تو بہرحال ہو نہیں سکتے، مثلا فیلکوس، ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، سقراط، بوکرات۔ کہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ تھا کہ جتنے ناموں میں یہ حروف آتے ہیں فے، قاف، غین، زوے سے جو نام شروع ہوتے ہیں وہ کم از کم ہندو نہیں ہو سکتے۔ جب ہندو نہیں ہو سکتے تو وہ ضرور مسلمان ہوں گے، کیونکہ ان دونوں ہمارے نزدیک قومیں فقط دو تھی کہ اس وقت میرے نزدیک صرف کیونکہ ابتدائی کلاسز تھی، اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں اور وہ دو قومیں ہیں ہندو اور مسلمان۔ جب فیلکوس، ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، سقراط اور بوکرات ہندو ہو نہیں سکتے تو ظاہر ہے یہ مسلمان ہوں گے۔ تو اس لیے کہتا ہے اس لیے سکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست پہ مجھے افسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں سکندر کو مسلمان سمجھتا تھا۔ افسوس ہوتا تھا کہ سکندر دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا، دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے واپس کیوں چلا گیا۔ ہمارا گاؤں بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا کہ میرا گاؤں جو تھا دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے اتنا دور نہیں تھا، اور سکندر مشرقی کنارے سے زیادہ دور نہیں تھا، اور سکندر مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ اگر وہ میرے گاؤں تک پہنچ جاتا تو میں کیا کہتا، آمدن باعث سے آبادی ماں، کہ آپ کا آنا میرے لیے خوشی کا باعث۔ دو شخصیات کا ذکر ہوا، ایک دارا، تھوڑا سا اس کا تعارف کرتے ہیں کہ دارا ایران میں دارا نام کے 3 بادشاہ گزرے ہیں۔ جس دارا کا یہاں ذکر ہے یہ دارا نام کا آخری اور تیسرا حکمران تھا۔ یہ بڑا لائق اور دلیر حکمران تھا، اور 331 کاف میں 331 کاف میں قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 331 سال پہلے 331 کاف میں قبل مسیح میں اسس اور اربیلا کی جنگوں میں، 2 جنگوں کا نام ہے اسس اور اربیلا کی جنگوں میں بہادری سے سکندر اعظم کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر فرار ہو گیا، مگر اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ دوسرا جو تھے سکندر اعظم، جانتے ہیں آپ کہ 326 سے 356 تک اپنے اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اپنے باپ فیلکدون کے قتل کے بعد یونان کی
336 کاف میل میں درا خیبر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا اور دریائے بیاس کے مغربی کنارے تک پہنچ کر آپ کی فوجوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سکندر کو واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اسی اثناء میں آپ کو ہندوستانی مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا میں مبتلا ہو گئے اور اس سفر کی واپسی کے دوران عراق کے شہر نینوا میں پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی کے بارے میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو اس کے بعد مصنف یہ جو چٹانوں کا سلسلہ تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے کہ تخت جمشید کے بیک گراؤنڈ میں پچھلی جانب جو چٹانوں کا نوردار چٹانوں کا جو پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، یہ سلسلہ کوہ رحمت کہلاتا ہے۔ تخت جمشید کو جمشید کیوں کہتے ہیں؟ کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے؟ اور وہ جو ہم نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس کے بعد لاسٹ میں آخر میں جو ہم نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ مصنف نے 3 باتیں کی کہ تخت جمشید کو جمشید تخت جمشید کیوں کہتے ہیں، کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے، اور نقش رستم کا رستم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں بتا سکتا۔ مصنف کہتے ہیں یہیں کہیں تخت جمشید سے 100 سال پہلے، یہ تخت جمشید آباد ہونے سے پہلے، محلات بند ہونے سے پہلے 100 سال پہلے سروس اعظم ایران کے بادشاہوں کے ایک سلسلہ سروس اعظم کا بنا کردہ شہر پازرگاہ تھا کہ سروس اعظم کا بنایا ہوا ایک شہر آباد تھا۔ کب؟ تخت جمشید کے آباد ہونے سے 100 سال پہلے، اور انہی نواحات میں استخر کی آبادی تھی۔ نواحات کا مطلب نوائی کہ انہی ارد گرد کے علاقوں میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا استخر۔ استخر کی آبادی تھی۔ استخر تو عہد اسلام میں کئی صدیوں تک مشہور رہا۔ یہ شہر استخر اسلامی دور حکومت میں کئی صدیوں تک مشہور رہا۔ اب یہ تینوں شہر محض خرابے ہیں۔ یہ تینوں شہر اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ خرابے بھی کھنڈرات۔ کون سے تینوں شہر؟ نقش رستم، پازرگاہ اور استخر کے تینوں شہر۔ کھنڈرات کی کسی زمین سے کوئی 30-40 فٹ اونچی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر تخت جمشید کے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں یہ جگہ باقی زمین سے 30-40 فٹ بلندی پر ہے، اور اس پہ چڑھنے کے لیے چوڑی سیڑھیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان سیڑھیوں پر گھوڑے سواروں کے ٹاپے مارتے چڑھتے تھے۔ ان سیڑھیاں اتنی کشادہ تھی یا اتنی کم بلندی پہ تھی کہ گھوڑے اپنے سواروں سمیت وہاں کا مطلب سمیت ٹاپے مارتے جاتے میں تیز رفتاری کے ساتھ چڑھتے۔ لیجیے اب مسطح میدان آ گیا۔ مصنف کہتے ہیں ہم اوپر پہنچ گیا، ہموار۔ مسطح کا مطلب ہموار میدان آ گیا۔ بہت سے محلوں میں تو میناروں کے فقط ٹھنڈ باقی ہے۔ ٹھنڈ کا مطلب معمولی ہے سے، لیکن بعض مینارے اب بھی آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض مینار اب بھی بہت بلند ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا بھی بہت بلند۔ دیواریں کئی فٹ تک قائم ہیں کہ بعض جو محلات تھے ان کی دیواریں کئی فٹ تک اب بھی قائم اور دائم ہیں، اور دروازے تو اکثر جگہ 2500 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں، جو کہ تو کھڑے ہیں اسی حالت میں کھڑے ہیں 2500 سال گزرنے کے باوجود، اور ان کی نقاشیوں کا جلال قائم ہے۔ ان دروازوں پر جو نقش و نگار ہیں، نقاشی میں نقش و نگار، ان کا رعب اور دبدبہ، ان کی شان و شوکت آج بھی قائم ہے۔ کہیں شہروں کے مجسمے ہیں ان محلات میں، کہیں شہروں کے مجسمے ہیں، کہیں بیلوں کے بت ہیں۔ یہاں حمام تھا، مین باتھ روم، غسل خانہ، یہاں حمام تھا، یہاں دیوان خاص تھا۔ دیوان خاص کا خاص دربار لگا کرتا تھا۔ اب آپ دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ 12:30 بجے کا وقت ہے، اس وقت دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دھوپ کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلیے۔ محلوں کی وسعت سے گھبرائیے نہ گھبرائیے کہ یہ محل جتنے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان محلوں کی وسعت سے کشادگی سے اب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آخر بنانے والے اپنے زمانے کے جہاں بنا تھے، کہ ان محلوں کو بنانے والے، ان محلوں کو قائم دائم کرنے والے، تعمیر کروانے والے اپنے زمانے کے بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں آپ کو کون یہاں گھسنے دیتا؟ جب یہ محل آباد تھے
स्याहों की हड्डियां भी गल गई हैं, कि वो स्याहों को भी मरे हुए अरसा दराज गुजर चुका है, जिन्होंने अपने नामों को दवाम अता करने के लिए, दवाम का मतलब हमेशा की जिंदगी, कि जिन्होंने उन स्याहों का जिक्र है कि जिन्होंने अपने नामों को हमेशा की जिंदगी अता करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ दरवाज़ों पर और मेहराबों पर ठीकरियों से कंधा कर दिया है। जो भी स्याह यहाँ की सियाहत के लिए आए, उन्होंने अपने लोगों को मुख्तलिफ दरवाज़ों पर और मेहराब का मतलब गुंबद नमा इमारत, गुंबद गोलाई नमा इमारत पर ठीकरियों से खुरच के लिख दिया, कंधा करना भी खुरच के लिख देना। अब वो कतबा वो जो किसी आप दरवाजे पे किसी इमारत पे लगाते हैं, इसे नेम प्लेट कहते हैं। कोई कतबा जर्मन ज़बान में है, कोई फ्रांसीसी ज़बान में है। एक 1896 का है, एक कतबा किसी मेहराब पर या जो दरवाजे पर लगा हुआ है, इसी तख्त जमशेद के अंदर 1896 का है। किसका है? न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका से निकलने वाला, न्यूयॉर्क से निकलने वाला एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके नामानिगार उसके नुमाइंदे का था। यानी 1896 में न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने तख्त जमशेद की सियाहत की थी और अपना नाम एक दरवाजे पर या एक मेहराब पर लिख दिया था। एक की तारीख 1858, किसी और जगह पर एक कतबा लगा हुआ, उसकी तारीख 1858 है। एक 1836 का दिया है, 1836 में भी किसी ने इस इलाके का विजिट किया, नाम जाहिर नहीं है। सैनो सेंक्यू के बड़े सैनो और छोटे छोटे सैनो, ईवान का मतलब दरबार, बड़े बड़े हाल नुमा कमरों से ईवानों से गुजरते हुए एक म्यूजियम में पहुंचे। म्यूजियम जिसे आप अजायबघर भी कह सकते हैं, छोटा सा म्यूजियम है, लेकिन यहाँ के आसार कुछ तेहरान चले गए कि जो चीज़ें पहले यहाँ के म्यूजियम में थी अब वो यहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ से तेहरान मुंतकिल कर दी गई हैं और कुछ अपने आबा की किताबों की तरह लंदन और पेरिस में। यहाँ मुसन्नफ तर्ज करते हैं कि हिस्ट्री में, तारीख में बगदाद की तबाही और बर्बादी के बाद हमारा बहुत सा इल्मी खजाना तबाह और बर्बाद हो गया और लूट लिया गया, और वो इल्मी खजाना आज लंदन और पेरिस की लाइब्रेरियों में मौजूद है। वो खजाना मुसलमानों का था, लेकिन आज उन पर गैर मुस्लिम अंग्रेज काबज है, और उसी हमारे इल्मी खजाने की वजह से हम पे अपनी इल्मी काबिलियत का रोग झाड़ रहे हैं। मुसन्नफ इस तरह थोड़ा सा तर्ज करते हैं कि बहुत सा सामान जो तख्त जमशेद के म्यूजियम में था, आज उसमें से कुछ सामान तो तेहरान के म्यूजियम में चला गया और कुछ अपने आबा व अजदाद की किताबों की तरह वो सामान भी लंदन और पेरिस के म्यूजियम में पहुंच गया। तख्त जमशेद के म्यूजियम में ज्यादातर छोटे बड़े मटकियां हैं, मट्टी के बने हुए छोटे छोटे मटके, घड़े और मटकियां हैं। जली हुई लकड़ी के कुछ टुकड़े भी हैं इस म्यूजियम के अंदर, क्योंकि आखिर सारा महल आग के सुपुर्द कर दिया गया था। कि इस महल को इतलास जब सिकंदर और दादा के दरमियान लड़ाई हुई थी, तो सिकंदरा की शिकस्त के बाद सिकंदर आजम को इस सारे एरिए को, इस मोहल्लात को आग लगा दी थी। इसलिए इस म्यूजियम में जली हुई लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मौजूद हैं। आज के लिए इतना।